نماز کے لیے جو عربی زبان میں اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ صلاۃ ہے، جو قرآن مجید فرقان حمید میں بھی صلاۃ کے نام سے ہی موجود ہے۔ اردو اور فارسی میں اسے زیادہ تر نماز ہی کہا جاتا ہے۔ نماز دین اسلام کا ایک اہم ستون ہے جو آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں تک پہنچی۔ تمام مسلمان اسے دن میں 5 دفعہ ادا کر کے اپنے رب سے تعلق مضبوط کرتے ہیں، کیونکہ یہ مسلمانوں کے لیے اپنے رب کے ساتھ ملاقات کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ نماز کی مذہبی یا شرعی حیثیت اور فضیلت کیا ہے، اس کے اوپر تو ہم بہت تفصیلاً پھر کبھی بات کریں گے ہی، لیکن آج ہم خاص طور پہ یہ دیکھیں گے کہ صحت کے لحاظ سے نماز ہمارے جسم کے مختلف اعضاء پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے اور کس طرح ہماری صحت کے لیے مفید ہے۔ یعنی نماز ہمارے لیے جسمانی، ذہنی اور روحانی طور پہ کس طرح سے مفید ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ نماز کی مختلف رکعتیں، حرکات اور حالتیں ہماری صحت کے لیے کس طرح سے مفید ہوتی ہیں۔ نماز ہمارے جسم کے نرم پٹھوں کو مکمل ہم آہنگی اور توازن کے ساتھ سکڑاؤ اور آرام و سکون بخشتی ہے۔ اس میں مختلف حرکات اور حالتوں کی صورت میں مختلف ورزشیں موجود ہیں جو ہر عمر کے لوگوں کے لیے انتہائی مفید ہیں۔ نماز کی دن میں 12 رکعتیں ادا کرنا دن میں تقریباً 30 منٹ ورزش کرنے کے برابر ہے، جو کہ ماہر صحت تجویز کرتے ہیں۔ روزانہ 5 وقت باجماعت نماز مسجد میں ادا کرنا بھی ہماری صحت کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اس کے لیے آپ روزانہ 5 وقت گھر سے مقامی مسجد تک پیدل چل کے جاتے ہیں، جو ہماری روزمرہ سیر کی اس ضرورت کو بھی پورا کرتی ہے جو ماہر صحت روزانہ کی سیر تجویز کرتے ہیں۔ ہمیں روزمرہ کے اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے نماز میں مختلف حالتیں اختیار کرنی پڑتی ہیں، جن میں ہمیں اپنے مختلف اعضاء کے گہرے موڑ کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ تکبیر اور قیام۔ تکبیر نماز کا آغاز ہوتا ہے، جس میں دونوں ہاتھ اٹھا کر دونوں کانوں کے برابر لا کر ہتھیلیاں سامنے کی طرف یعنی خانہ کعبہ کی طرف کھلی رکھ کر دونوں انگوٹھوں کو کانوں کی لو سے لگا کر ہاتھ پیٹ پہ باندھنا اور پھر بالکل سیدھا کھڑے ہونے کی حالت کو تکبیر اور قیام کہتے ہیں۔ یہ دونوں حالتیں آپ کے جسم کے پٹھوں کو آرام و سکون کے ساتھ ساتھ مضبوطی بھی دیتی ہیں۔ قیام کے دوران دونوں پاؤں کا برابر رکھ کے کچھ دیر کھڑے ہونے سے آپ کی کمر سیدھی رہتی ہے اور بہت سے کمر کے امراض بھی آپ سے دور رہتے ہیں۔ رکوع، فارورڈ بینڈنگ۔ رکوع میں آپ کمر کو جھکا کر دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھتے ہیں۔ یاد رہے کہ اس جھکاؤ میں آپ کا سر نہ تو زیادہ نیچے کی طرف جھکا ہو نہ ہی زیادہ اوپر کو اٹھا ہو، بلکہ ایک توازن میں رہے، جس میں آپ کے کولہوں کے جوڑ اور آپ کی ریڑھ کی ہڈی کے جوڑ کا جھکاؤ ہوتا ہے اور آپ کے گھٹنے آپ کا بہت سا وزن برداشت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے آپ کے گھٹنوں کی کارکردگی بھی بڑھتی ہے اور ان کی ہڈی بھی مضبوط ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ حالت اوسٹیوپروسس جیسی بیماری سے بھی محفوظ رکھتی ہے، جس میں آپ کی ہڈیاں اتنی کمزور ہو جاتی ہیں کہ ہلکی سی ٹھوکر سے ٹوٹ جائیں۔ پھر یہ کہ یہ حالت آپ کو آپ کی کمر کی مضبوطی، ریڑھ کی ہڈی کی مضبوطی اور اس کے بڑھاؤ کے لیے بہت سے فوائد دیتی ہے۔ اس حالت سے اعصابی دباؤ بھی کم ہوتا ہے اور صحت مند لوگوں کی ریڑھ کی ہڈی مزید لچکدار ہوتی ہے۔ سجدہ، پروسٹریشن۔ سجدہ نماز کی بہت پرلطف حالت ہے، جس میں دونوں پاؤں کی انگلیاں سامنے خانہ کعبہ کی طرف کر کے گھٹنوں کے بل دونوں ہاتھ زمین پر رکھ کر بالکل ان کے بیچ اپنا ماتھا اور ناک زمین پہ ٹکانا سجدہ کہلاتا ہے۔ اس صورت میں آپ کے بازو آپ کا ہلکا سا دباؤ محسوس کرتے ہیں۔ آپ کے پاؤں کی انگلیوں سے لے کر آپ کے جسم کے اور بھی بہت سے پٹھے ایک کھچاؤ سا محسوس کرتے ہیں۔ سجدہ وہ واحد حالت ہے جس میں آپ کا دماغ آپ کے دل سے نیچے کی طرف ہو جاتا ہے، جس وجہ سے اسے خون کی سپلائی میں اضافہ ہوتا ہے اور اس وجہ سے انسان بہت سی دماغی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، جس میں برین ہیمریج سر فہرست ہے۔ دماغی کارکردگی بھی بڑھتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انسان بلڈ پریشر، سر درد اور دل کے بہت سے امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ خون کی یہ سپلائی انسان کے دماغ پر بہت اچھا اثر ڈالتی ہے، جس سے انسان کی یادداشت، نفسیات اور اپنے کام پہ دھیان دینے کی صلاحیت
बढ़ जाती है। एक रवायत के मफहूम के मुताबिक हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जब भी सजदा करते तो इतना तवील करते कि एक सजदे में कुरान मजीद फुरकान हमीद की 50 आयत पढ़ी जा सकें। एक और जगह रवायत है कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों को तलकीन की कि रुकू और सजदा मुकम्मल और सही तरह करो। जलसा और तशहद, सिटिंग पोस्चर। जलसा और तशहद में ज़मीन पर बराह रास्त बैठकर टांगें कुछ इस तरह से जोड़ ली जाती हैं कि बाएं पांव पर बैठना होता है और दाएं पांव की उंगलियां सामने यानी खाना काबा की तरफ होनी चाहिए और दोनों हाथ आपकी टांगों पर आपके घुटनों के बिल्कुल करीब इस तरह से होने चाहिए कि आपके हाथों की उंगलियां सामने यानी खाना काबा की तरफ हों। इस हालत में पाँव के पट्टों पर एक खिंचाव सा होता है और इसके साथ साथ आपके घुटने बिल्कुल मुड़े होते हैं, जिससे आप घुटनों के बहुत से अमराज और इसके साथ साथ जोड़ों के बहुत से अमराज से महफूज रहते हैं। ये आपके घुटनों की हड्डियों को मजबूत करती है। सलाम, नेक टर्न। सलाम गर्दन के लिए एक बेहतरीन वर्जिश है। इसमें सर पहले दाएं और फिर बाएं हरकत करता है। ये हालत गर्दन की दाएं से बाएं हरकत की हद को बेहतर करती है और कमर के ऊपरी हिस्से और इसके साथ साथ छाती के मुख्तलिफ पट्टों को मजबूती देती है। इसके अलावा सलाम की हालत हमें सर दर्द जैसे बहुत से अमराज से भी महफूज रखती है। नमाज में हम दुनिया से बेखबर होकर पूरा ध्यान एक तरफ यानी अपने रब की तरफ किए होते हैं। दुनिया की हर गमी खुशी से नाआशना होकर हम नमाज की तरफ ही ध्यान किए होते हैं, जो हमें ज़हनी सुकून भी फराहम करता है। ये हालत मेडिटेशन यानी मुराकबे की भी है। मेडिटेशन या मुराकबा तकरीबन हर मज़ाहिब के लोग ज़हनी सुकून हासिल करने के लिए जरूर करते हैं और हजारों पैसे खर्च करके मेडिटेशन यानी मुराकबे के मुख्तलिफ कोर्सेज भी करते हैं। लेकिन मुसलमानों को ये नमाज की सूरत में दिन में 5 वक्त मुयस्सर है। नाज़रीन व सामीन, नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के जरिए हम तक पहुँचने वाला कितना अजीम तोहफा है, इसका अंदाजा लगाना भी चाहें तो शायद ना लगा पाएं। नमाज की ये तमाम हालतें तकबीर से लेकर सलाम तक हमारे जिस्म और रूह पे कितना अच्छा असर छोड़ती है, इसका अंदाजा 5 वक्त पाबंदी से नमाज पढ़ने वाला ही लगा सकता है। नमाज की ये मुख्तलिफ हालतें हमारे लिए जिस्मानी तौर पे बहुत मुफीद हैं। सेहतमंद अफराद की फहरिस्त में सर फहरिस्त रहने के लिए बाकायदगी से नमाज अदा कर सकते हैं, जिससे हमें बेहतर जिस्मानी लचक, पट्टों की और असाबी मजबूती और इसके अलावा हमें बहुत सी बीमारियों से हिफाजत जैसे फवाइद मिलते हैं। याद रहे कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी नमाज अदा करने से ज्यादा नमाज कायम करने का हुक्म है। नमाज अदा करने का मतलब है कि सिर्फ नमाज पढ़ना, जबकि नमाज कायम करने का मतलब है 5 वक्त बाकायदगी के साथ सही दुरुस्त नमाज अदा करना। तब ही हमें इसके जिस्मानी, ज़हनी और तमाम रूहानी फवाइद हासिल होंगे।